الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 33 احیاء العلوم، اس میں ہم انشاءاللہ تعالی آفت نمبر 19 سے آغاز کریں گے۔ توجہ کے ساتھ سماعت کرنے والے انشاءاللہ تعالی سنتے ہی بات کو سمجھ جائیں گے، اور پھر جب لکھا ہوا بھی دیکھیں گے تو دہرائی ہو جائے گی، مزید سیکھنے کو انشاءاللہ تعالی ان کو ملے گا۔ اور میں جو آڈیو ریکارڈ کراتا ہوں، اس ترکیب سے میری کوشش ہوتی ہے کہ جو اہم حصہ ہے سبق کا وہ سارا میں ریکارڈ کرا دوں، اور جو کم اہم ہے یا جس کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے وہ چھوڑ دوں، کہ آڈیو بہت طویل نہ ہو، اور دوسرا یہ کہ جو صرف آڈیو سننے والے ہیں جن کو پڑھنا نہیں آتا تو ان کو ایک خلاصہ اور مفہوم اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے۔ مگر جو پڑھنا جانتے ہیں ان سے درخواست ہے کہ جو میں چھوڑ دیتا ہوں، پڑھنے میں نہیں ریکارڈ کرتا، وہ لازمی پڑھا کریں، اردو یا ہندی میں۔ اب تو دونوں سہولتیں اللہ کے فضل سے موجود ہیں، تو آپ اس سے خوب استفادہ کیا کریں، اور ممکن ہو تو اپنے رشتہ داروں کو، دوست احباب کو جو سبق آپ نے سنا اس کا ٹائٹل لگا کر ساتھ میں لکھ کر میسج میں یا اپنی آواز میں ان کو بتا کر کہ دیکھیں اس موضوع پہ یہ بہت اچھا آڈیو میں بیان ہے، آپ بھی سن لیں۔ تو لوگ ڈرائیو کرتے کرتے بھی سن سکتے ہیں، چلتے پھرتے بھی سن سکتے ہیں، گھروں میں کوکنگ کے دوران سنا جا سکتا ہے۔ تو یہ بہت ایک فائدے والی چیز ہے اگر لوگ اس سے فائدہ واقعی اٹھانا چاہیں۔ اور جو پڑھنے والے ہیں آپ ان کو PDF پیش کر دیا کریں، تو یوں وہ دیکھ کر اپنی علم دین میں اضافہ کر سکتے ہیں، اور اردو میں بھی تو ہندی میں بھی دونوں سہولتیں آپ کو دی جا رہی ہیں۔ ہندی کی ٹرانسلیشن جو ہے احیاء العلوم کی اور نزہۃ القاری کی، یہ ہم چونکہ خود کروا رہے ہیں اس وقت، تو اس میں بعض کا تاخیر ہو جاتی ہے، اس کے لیے معذرت خواہ بھی ہیں جو تاخیر ہوتی ہے ہماری طرف سے۔ مگر آپ آڈیو سن کر بھی سمجھ سکتے ہیں، جو ہندی والے ہیں نا بالخصوص، کہ اگر کبھی سبق میں تاخیر ہو جائے تو سن لیا کریں کم از کم، تو سن کر بھی آپ بہت کچھ انشاءاللہ تعالی سیکھ سکیں گے۔ تو باقی قرآن کی تفسیر جو ہے، اور اسی طرح جو فقہ بہار شریعت ہے، اور جو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب ہے، یہ تو اللہ کے فضل سے ہندی میں آلریڈی موجود ہیں، تو ہمیں اس میں پھر زیادہ کچھ کرنا نہیں ہوتا، صرف PDF بنانی ہوتی ہے، تو آپ کو پیش کر دیتے ہیں۔ تو جو سبق رہ جائے، مثال ہے اس کی PDF آپ کو نہیں ملی، تو انشاءاللہ تعالی اس ہفتے نہیں تو اگلے ہفتے آپ کو ضرور ملے گی، کہ ہمارے جو ایک بھائی ہیں، دوست ہیں، مہربان ہیں، محسن ہیں، جو بھی ان کو کہا جائے کم، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے اور ان کے وقت میں بھی برکت عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ بہت ہمت سے، جوش جذبے سے، اور اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں۔ آپ بھی استقامت کی دعا کیجئے گا، ہندی پہ یہ کام ہو جائے مکمل، تو انشاءاللہ تعالیٰ کئی سالوں تک بلکہ یہ لوگ اس سے استفادہ کریں گے۔ اب موضوع کی طرف آتا ہوں۔ دوران گفتگو ہونے والی خطاؤں سے غفلت۔ دوران گفتگو باریک غلطیوں سے غفلت برتنا بھی ایک آفت ہے، بالخصوص ان باتوں میں جن کا تعلق اللہ عز و جل کی ذات و صفات اور امور دین سے ہو۔ امور دین سے متعلق صحیح الفاظ کی ادائیگی پر فصیح اللسان علماء ہی قدرت رکھتے ہیں، اور جو علم یا فصاحت میں کامل نہ ہو اس کا کلام لغزش سے خالی نہیں ہوتا، کہ وہ مسٹیک کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی جہالت کے سبب اسے معاف فرما دیتا ہے۔ کلام میں باریک خطا کی ایک مثال دی گئی ہے کہ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے کہ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
تم میں سے کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ عز و جل نے چاہا اور میں نے چاہا، بلکہ یوں کہے کہ اللہ عز و جل نے چاہا پھر میں نے چاہا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور کسی معاملے میں گفتگو کرتے ہوئے کہنے لگا، جو اللہ اور آپ چاہیں۔ تو آپ نے فرمایا، کیا تم مجھے اللہ کے برابر ٹھہراتے ہو؟ صرف ما شاء اللہ کہو۔ خطبہ پڑھنے والے کی اصلاح۔ ایک شخص نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے خطبہ پڑھتے ہوئے کہا، ترجمہ: جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ ہدایت پا گیا، اور جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی وہ گمراہ ہو گیا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوں کہو، جس نے اللہ عز و جل اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وہ گمراہ ہو گیا۔ رسول اللہ نے وَمَن يَعْصِمْهُمَا، جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی، اس دونوں کے لفظ کو ناپسند فرمایا کہ اس میں برابری اور جمع ہے۔ اچھا، اس میں ایک بات ہے، وہ حاشیے میں لکھی ہوئی ہے، نیچے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ کہا گیا کہ یہ اسلام کی ابتدا میں تھا، پھر جب اسلام پھیل گیا اور ایمان کا نور مکمل ہو گیا تو اس کی اجازت دے دی گئی، جیسا کہ اسے شفا شریف کے شارحین نے ذکر کیا ہے۔ اور اس بارے میں بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ کہنا شاید زیادہ درست ہو کہ دو کریم ناموں کو ذکر نہ کرنا غیر مناسب ہے، اگرچہ مقامی اختصار کے طور پر ضمیر کا تقاضا کرے، اور اسی وجہ سے قرآن پاک میں کثیر مقامات میں اس طرح آیا ہے۔ علامہ سید محمد بن محمد حسینی مرتضیٰ زبیدی علیہ رحمۃ اللہ الولی فرماتے ہیں، یہ بھی باریک خطاؤں میں سے ہے۔ اگر کہنے والا عتق سے مراد عصمت اور حفاظت مراد لے تو میری نظر میں کوئی حرج نہیں، اور بغیر کسی انکار کے اس طرح کے الفاظ کے ساتھ دعا کرنا مشہور ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت گناہ گاروں کے لیے ہوگی۔ ایک شخص نے اس طرح دعا کی، اے اللہ مجھے ان لوگوں میں سے کر دے جنہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ حضرت سیدنا حذیفہ نے فرمایا، اللہ عز و جل کامل مومنین کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا، اور حضور نبی پاک کی شفاعت گناہ گار مسلمانوں کے لیے ہوگی۔ اچھا، یہ نا پڑھتے ہوئے بھی تھوڑا سا ذہن وہ ہوتا ہے نا کہ اس میں خطا کیا ہے۔ دیکھیے، خطا اس میں یہ کی جا رہی ہے، یہ بندہ جو کہہ رہا ہے نا، مجھے ان لوگوں میں سے کر دے جن کو آپ کی شفاعت نصیب ہوگی، تو صحابی کیا توجہ دلا رہے ہیں کہ شفاعت گناہ گاروں کو نصیب ہوگی۔ کہنے کا مقصد کہ کہیں تم انڈائریکٹ یہ دعا تو نہیں کر رہے یا اللہ مجھے گناہ گاروں میں بنا دے۔ آ رہی سمجھ آپ کو؟ مگر اس کلام میں مطلب ذو معنی بات ہے، اس میں دو معنی ہے، کہنے والے کی نیت کیا ہے، کہنا کیا چاہتا ہے، تو اس میں مطلب تفصیل طلب بات ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم نخعی علیہ رحمۃ اللہ الکوی فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص کسی کو گدھا یا خنزیر کہہ کر پکارے گا تو بروز قیامت اس سے پوچھا جائے گا، بتا کیا میں نے اسے گدھا بنایا تھا، بتا کیا میں نے اسے خنزیر پیدا کیا تھا۔ یعنی کہ بہت احتیاط کے ساتھ ہم نے بات کرنی ہے۔ اچھا، قسم جو ہے اللہ ہی کے نام کی کھانی چاہیے، یہ مسئلہ بہت اہم ہے، یہ میں پڑھتا ہوں۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی اللہ عز و جل تمہیں اس بات سے منع کرتا ہے کہ اپنے آبا یعنی پیرنٹس کے نام کی قسم کھاؤ۔ جس شخص کو قسم کھانی ہو اسے چاہیے کہ اللہ عز و جل کے نام کی قسم کھائے یا خاموش رہے۔ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم میں نے اس ارشاد مبارک کو سننے کے بعد کبھی باپ دادا کے نام کی قسم نہیں کھائی۔ تو ہمیں بھی
اگر کہیں قسم کھانے کی مطلب نوبت آ ہی جائے تو صرف اللہ کے نام کی قسم کھانی ہے، اور میری ماں کی قسم، میرے باپ کی قسم، تیری قسم، یوں مطلب بالکل نہیں کہنا، یہ حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے۔ اچھا، اس میں مزید مثالیں ہیں، اور کہنے کا مقصد اور مقصود یہی ہے کہ الفاظ ہمیں جو بالکل سوچ سمجھ کر ادا کرنے ہیں۔ آخری بات پڑھ دیتا ہوں۔ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس شخص نے کہا کہ اگر میں نے ایسا کیا یا ایسا کروں تو میں اسلام سے بری ہوں، اگر وہ سچا ہے تو وہ ایسا ہی ہے جیسا اس نے کہا، اور اگر جھوٹا ہے تو وہ اسلام کی طرف ہرگز صحیح سالم نہیں لوٹے گا۔ یہ اور اس جیسی دیگر خطائیں جنہیں شمار نہیں کیا جا سکتا کلام میں شامل ہو جاتی ہیں۔ جو شخص ان تمام باتوں میں غور کرے جو ہم نے زبان کی آفات کے سلسلے میں ذکر کی ہیں، تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ جب وہ اپنی زبان کو آزاد چھوڑے گا تو زبان کی آفات سے محفوظ نہیں رہ سکے گا، اور اس وقت وہ رسول اکرم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ارشاد گرامی کے راز کو پہچان لے گا۔ جو چپ رہا اس نے نجات پائی، کیونکہ یہ تمام آفات ہلاکت و بربادی کا باعث ہیں، اور یہ آفات کلام کرنے والے کی راہ میں موجود ہیں۔ تو اگر وہ خاموش رہے گا تو تمام آفات سے محفوظ رہے گا، اگر بولے گا اور گفتگو کرے گا تو اپنے آپ کو خطرے میں ڈال دے گا، سوائے یہ کہ اسے فصیح زبان، وسیع علم، حفاظت کرنے والی پرہیزگاری اور دائمی مراقبہ حاصل ہو، اور گفتگو کم کرتا ہو تو اس وقت اس کے محفوظ رہنے کی امید ہے، اور ان تمام چیزوں کے حاصل ہونے کے باوجود وہ مسلسل خطرے میں ہے۔ اگر تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو سکتے جو بول کر فائدہ اٹھاتے ہیں تو ان لوگوں میں سے ہو جاؤ جو خاموش رہ کر سلامت رہتے ہیں، کیونکہ سلامتی بھی 2 فائدوں میں سے ایک ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سلامت رکھے، آمین۔ آفت نمبر 20 ہے صفات باری تعالیٰ کے متعلق عوام کا سوال کرنا۔ عام انسان علمی بحث میں پڑھ کر کفر بک دیتا ہے۔ عوام کا اللہ عز و جل کی صفات، اس کے کلام اور حروف کے بارے میں سوال کرنا اور یہ پوچھنا کہ یہ صفات قدیم ہیں یا حادث، یہ بھی ایک آفت ہے۔ حالانکہ عوام کے لائق یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کے احکام پر عمل کرنے میں مشغول رہیں، لیکن دلوں پر یہ بات شاک گزرتی ہے، اور فضول باتوں سے دلوں کو لذت حاصل ہوتی ہے، اور عام انسان علمی بحث میں پڑھنے سے خوش ہوتا ہے، کیونکہ شیطان اس کے دل میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ تو علماء اور اہل فضل میں سے ہے، اور اس کے دل میں اس کی محبت ڈالتا رہتا ہے، حتیٰ کہ وہ علمی بحث میں پڑھ کر کفر بک دیتا ہے اور اسے اس کی خبر تک نہیں ہوتی۔ عام انسان کے لیے علمی بحث کرنے کے مقابلے میں کبیرہ گناہ کرنے میں زیادہ بچت ہے، خاص طور پر وہ بحثیں کہ جن کا تعلق اللہ عز و جل کے ذات و صفات سے ہے۔ الامان والحفیظ۔ عوام کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ بحث کیے بغیر عبادات میں مشغول رہیں، جو کچھ قرآن میں ہے اس پر ایمان لائیں، اور جو باتیں انبیاء کرام علیہ السلام لے کر آئے انہیں تسلیم کریں، اور عبادت سے تعلق نہ رکھنے والے امور کے بارے میں ان کا سوال کرنا بے ادبی ہے۔ اس سے وہ اللہ عز و جل کی ناراضی کے مستحق ہوتے اور کفر کے خطرے میں جا پڑتے ہیں۔ اور یہ اسی طرح ہے کہ چوپایوں کی رکھوالی کرنے والے بادشاہوں کے رازوں کے بارے میں سوال کریں، حالانکہ یہ سوال ان کے لیے سزا کا باعث بن جائے گا۔ اور ہر وہ شخص جو دقائق یعنی مسائل کی باریکیوں کے بارے میں سوال کرے، حالانکہ اس کی سمجھ اس درجے کو نہیں پہنچی ہو، تو وہ قابل مذمت ہے، کیونکہ وہ اس اعتبار سے ایک عام انسان ہے۔ اسی وجہ سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں جس میں آزادی دوں مجھے چھوڑے رکھو، کیونکہ تم سے اگلے لوگ اپنے نبیوں سے زیادہ سوالات اور زیادہ جھگڑنے کی وجہ سے ہلاک ہوئے، لہٰذا جب میں تمہیں کسی کام سے منع کر دوں تو اسے چھوڑ دو، جب کسی کام کے کرنے کا حکم دوں تو جہاں تک ہو سکے اسے بجا لاؤ۔ فضول سوالات کی ممانعت۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن لوگوں نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بکثرت سوالات کیے، حتیٰ کہ چہرہ اقدس پر ناگواری کے آثار دیکھے گئے۔ چنانچہ آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور ارشاد فرمایا، مجھ سے سوالات کرو، تم جس چیز کے بارے میں پوچھو گے میں تمہیں اس کی خبر دوں گا۔ ایک شخص نے کھڑے ہو کر دریافت کیا، یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ فرمایا، تمہارا باپ
حذافہ ہے۔ پھر دو نوجوان بھائی اٹھے اور عرض کیا یا رسول اللہ ہمارا باپ کون ہے؟ ارشاد فرمایا تمہارا باپ وہی ہے جس کی طرف تم منسوب ہو۔ پھر دوسرا شخص کھڑا ہوا، عرض کی یا رسول اللہ میں جنت میں جاؤں گا یا دوزخ میں؟ ارشاد فرمایا نہیں، بلکہ تم دوزخ میں جاؤ گے۔ جب لوگوں نے رسول اللہ کی جلالت کو ملاحظہ کیا تو خاموش ہو گئے۔ پھر حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر عرض کیا ہم اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہیں۔ ارشاد فرمایا اے عمر بیٹھ جاؤ، اللہ تم پر رحم فرمائے، تمہیں توفیق دی گئی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ نبی پاک نے کیلو کال یعنی بحث و مباحثہ کرنے، مال ضائع کرنے اور زیادہ سوالات کرنے سے منع فرمایا۔ تو یہاں جو ممانعت ہے وہ فضول سوالات کی ہے، خواہ مخواہ کے سوالات کی ہے۔ ہاں جو ضروری مسئلہ ہو، دینی مسئلہ ہو، چاہے وہ عقائد کے لحاظ سے ہو، فقہ کے لحاظ سے ہو، کوئی بھی اسلامی بات آپ نے پوچھنی ہے تو علماء سے کانٹیکٹ کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ شیطان مردود سے اللہ کی پناہ۔ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان قریب لوگ ایک دوسرے سے سوالات کریں گے، حتیٰ کہ کہیں گے مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ جب وہ یہ بات کہیں تو تم کہو قل هو اللہ احد، تم فرماؤ وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہ اس کے جوڑ کا کوئی۔ پھر تم میں سے کوئی اپنے بائیں طرف 3 بار تھوک دے اور شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگے۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آیت متلاعنین صرف کثرت سوال کی وجہ سے نازل ہوئی۔ سوال کرنے میں جلدی نہ کی جائے، یہ بھی میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ ہمارا یہ موضوع بھی مکمل ہو۔ حضرت سیدنا موسیٰ اور حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کے واقعہ میں اس بات سے آگاہی حاصل ہوتی ہے کہ سوال کرنے میں جلدی نہ کی جائے، کیونکہ حضرت سیدنا خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا تو اگر آپ میرے ساتھ رہتے ہیں تو مجھ سے کسی بات کا نہ پوچھنا جب تک میں خود اس کا ذکر نہ کروں۔ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کشتی توڑنے سے متعلق سوال کیا تو حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کو ناگوار گزرا، حتیٰ کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کرتے ہوئے کہا مجھ سے میری بھول پر گرفت نہ کرو اور مجھ پر میرے کام میں مشکل نہ ڈالو۔ پھر جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے صبر نہ ہوا، حتیٰ کہ آپ نے 3 مرتبہ سوال کر لیا، تو سیدنا خضر علیہ السلام نے کہا یہ میری اور آپ کی جدائی ہے، ھذا فراق بینی و بینک، یہ کہہ کر آپ سے جدائی اختیار کر لی۔ معلوم ہوا کہ عوام کا دین کے باریک مسائل کے بارے میں سوال کرنا بہت بڑی آفت ہے، اس سے کئی فتنے پیدا ہو سکتے ہیں، لہٰذا عوام کو اسے روکنا اور منع کرنا واجب ہے۔ قرآنی حروف کے حادث و قدیم ہونے کے بارے میں عوام کا مشغول ہونا ایسے ہی ہے جیسے بادشاہ کسی شخص کی طرف کوئی خط لکھے اور اس کے لیے اس میں چند امور بیان کرے تو وہ ان پر عمل کرنے کی بجائے اس بات پر اپنا وقت ضائع کر دے کہ اس خط کا کاغذ پر پرانا ہے یا نیا، تو ایسا آدمی یقیناً سزا کا مستحق ہوگا۔ اسی طرح عام عوام کا معاملہ ہے کہ جب وہ قرآن کی حدود کو ضائع کرے اور اس کے حروف کے قدیم یا حادث ہونے اور اللہ کی دیگر صفات کے قدیم یا حادث ہونے میں مشغول رہے۔ مطلب یہ ہے ہم بندے ہیں اور بندے بن کر رہیں، اور بندے کا کام ہوتا ہے بندگی اور اطاعت کرنا اور حکم پر عمل کرنا۔ اب ہمیں آیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام قرآن کی صورت میں، ٹھیک ہے؟ تو ہمارے لیے اس میں کیا ہے، جب ہم تفسیر سنیں اس میں کیا عقیدہ بیان کیا جا رہا ہے، ہمیں اس میں کیا حکم شرع دیا جا رہا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، نہ کہ بیٹھ کے بحثیں کرنا شروع ہو جانا ہے بھی وہ جو زانی شادی شدہ ہوتا ہے اس کو پتھر کیوں مارے جاتے ہیں، اتنے پتھر کیوں مارے جاتے ہیں کہ وہ مر جائے، چور کے ہاتھ کیوں کاٹے جاتے ہیں، مطلب اس طرح کی جو حدود شرعی ہیں اس پہ بحث خام خام میں نہ کی جائے،
بعض عورتیں عدت کے مسائل میں بڑی وہ تل ملا جاتی ہیں اور کہتی ہیں اتنی سختیاں عدت کے دوران، گھر سے نہیں نکل سکتے، میک اپ نہیں کر سکتے، ہم تو مر جائیں گے گھر میں رہتے ہوئے۔ تو ایسی عورتوں کے لیے بھی حکم شرع یہی ہے کہ اللہ کی بندیوں، یہ عدت کے جو مسائل ہیں یہ تو شریعت کا آپ لوگوں پہ احسان ہے۔ عرب میں عدت 1 سال کی ہوتی تھی، بیوہ کی عدت غالباً 1 سال کی ہوتی تھی، اور وہ اس طرح ہوتی تھی کہ شہر سے باہر ایک خیمہ لگا دیا جاتا تھا اور اس کے اندر ہی وہ رہتی تھی۔ 1 سال کی قید ہوتی تھی بامشقت۔ اب اسلام نے تو اتنی سہولت دے دی کہ گھر کے اندر ہی رہنا ہے، فیملی کے ساتھ باتیں کرنی، کھاؤ پیو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس گھر سے باہر نہیں جانا۔ اور گھر سے باہر بھی اگر نکلنا پڑے، میڈیکل ریزن ہو، ایمرجنسی ہو، تو اجازت ہے۔ پھر اس کی مطلب کئی صورتیں ہیں۔ تو کہنے کا مقصود یہ ہے کہ احکام شرع پہ اعتراض کرنے والا سوال ہرگز کبھی نہ کیا جائے، اور بہت مطلب احتیاط کے ساتھ زندگی گزاری جائے۔ اور اس حوالے سے میں آج آپ سب کو یہ مشورہ دوں گا، کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، یہ کتاب آپ ضرور پڑھیے گا، مکمل پڑھیے گا۔ اگر پڑھنا نہیں آتا کسی سے سن لیجئے گا۔ میرا غالب گمان ہے کہ مختلف زبانوں میں اس کے ترجمے موجود ہوں گے، تو آپ اس کو ضرور پڑھیں، ضرور شیئر کریں ایک دوسرے کے ساتھ، اور نہیں پڑھنا آتا تو سن لیں کم از کم۔ تو حرام الفاظ اور کفری الفاظ سے کس طرح بچنا ہے، اس کتاب کے ذریعے سے انشاءاللہ تعالی اچھی رہنمائی ہو جائے گی۔ اس کتاب کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں دیا ہے، آپ وہاں سے ڈائریکٹ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حرام اور کفر سے ہمیشہ بچائے، آمین۔ غصہ، کینہ اور حسد کی مذمت کا بیان ہے۔ اس میں ایک مقدمہ اور 4 ابواب ہیں۔ مقدمہ ہم مکمل پڑھتے ہیں ہر بار۔ تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے، جس کے عفو درگزر اور رحمت پر وہی لوگ بھروسہ کرتے ہیں جو رحمت کی امید رکھنے والے ہیں، اور اس کے غضب اور دبدبے سے وہی ڈرتے ہیں جو اس کا خوف رکھتے ہیں۔ وہ اپنے بندوں کو آہستہ آہستہ وہاں لے جائے گا جہاں انہیں خبر نہ ہوگی، اور ان پر خواہشات کو مسلط کر کے جن خواہشات کو وہ چاہتے ہیں انہیں چھوڑنے کا حکم دیا۔ انہیں غصے میں مبتلا کر کے اس بات کا حکم دیا کہ وہ غصے کی حالت میں غصہ پی جائیں، اور انہیں تکلیف اور لذات میں مبتلا کر کے انہیں اس میں چھوڑے رکھا تاکہ جانچ ہو کہ وہ کیسے عمل کرتے ہیں، اور ان کی محبت کا امتحان لیا تاکہ ان کے دعوے کی سچائی ظاہر ہو۔ انہیں یہ بتا دیا کہ جو کچھ وہ چھپاتے یا ظاہر کرتے ہیں اس سے یعنی اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں، اور انہیں اس بات سے ڈرایا کہ وہ اچانک انہیں غفلت کی حالت میں پکڑ لے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، راہ نہیں دیکھتے مگر ایک چیخ کی کہ انہیں آ لے گی، جب وہ دنیا کے جھگڑے میں پھنسے ہوں گے تو نہ وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر پلٹ کر جائیں۔ اور درود ہو ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر، جو ایسے رسول ہیں جن کے جھنڈے تلے بروز قیامت تمام انبیاء کرام علیہم السلام ہوں گے، اور ان کی آل و اصحاب پر جو ہدایت کے چراغ اور پسندیدہ قائد ہیں، ان پر تمام اگلی پچھلی مخلوق کی تعداد کے برابر درود اور خوب سلام ہو، اور ان کی برکت سے تمام اولین و آخرین کو بلند مقام نصیب ہو۔ غصہ دلوں پر چڑھنے والی بھڑکتی آگ کا ایک شعلہ ہے جو دل کے اندر اس طرح چھپا ہوتا ہے جس طرح راکھ کے نیچے چنگاری ہوتی ہے۔ یہ غصہ ہر ہٹ دھرم سرکش کے دل میں چھپے تکبر کو اس طرح باہر نکالتا ہے جس طرح پتھر لوہے سے آگ نکالتا ہے۔ ارباب نظر و اہل مکاشفہ نے نور یقین سے اس بات کو جان لیا کہ انسان کی ایک رگ کا سلسلہ شیطان لعین تک دراز ہے، پس جس شخص پر غصے کی آگ غالب ہوئی یقیناً شیطان سے اس کی قربت بھی مضبوط ہو گئی ہے، کیونکہ شیطان ہی نے کہا تھا تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا۔ مٹی کی شان سکون اور وقار ہے، جبکہ آگ کی خاصیت بھڑک اٹھنا اور حرکت و اضطراب ہے، اور غصے کا نتیجہ کینہ اور حسد ہیں۔
ان کے سبب جس نے ہلاک ہونا ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے، اور جس نے خراب ہونا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ اور ان دونوں کا مرکز گوشت کی ایک بوٹی ہے، جب وہ ٹھیک ہوتی ہے تو جسم کے تمام اعضاء ٹھیک ہوتے ہیں۔ کینہ، حسد اور غصہ ان کاموں میں سے ہیں جو انسان کو ہلاکت کے مقامات کی طرف لے جاتے ہیں، لہٰذا ہلاکت کے مقامات سے واقفیت ضروری ہے تاکہ ان سے ڈرے اور بچے، اور اگر یہ باتیں دل میں پیدا ہو گئی ہیں تو انہیں دل سے دور کرے، اور اگر دل میں راسخ ہو گئی ہیں تو دوا سے ان کا علاج کرے، کیونکہ جو شر کو نہیں پہچانتا وہ اس میں پڑ جاتا ہے، اور اگر کوئی پہچانتا تو ہے لیکن یہ نہیں جانتا کہ کس طریقے سے شر کو دور کیا جائے تو یہ اس کے لیے کافی نہیں۔ ہم اس باب میں غصے کی مذمت اور کینہ و حسد کی آفات کے متعلق درج ذیل امور بیان کریں گے۔ غصے کی مذمت، غصے کی حقیقت، ریاضت کے ذریعے مکمل طور پر غصے کا ازالہ ممکن ہے یا نہیں، غصہ دلانے والے امور، غصہ کے وقت اس کا علاج، غصہ پی جانے کی فضیلت، تحمل مزاجی کی فضیلت، انتقام اور تشفی کے لیے جائز کلام کی مقدار، کینہ اور اس کے نتائج، عفو درگزر اور نرمی برتنے کی فضیلت، حسد کی مذمت، حسد کی حقیقت، اسباب اور علاج، نیز اس کا ازالہ کس قدر ضروری ہے، دوست احباب بھائیوں، چچا زاد بھائیوں اور قریبی رشتہ داروں سے زیادہ حسد کرنے کی وجہ، ان کے مقابلے میں دوسروں سے کم حسد ہونے کی وجہ، دل سے حسد کی بیماری کو دور کرنے کی دوا، دل سے حسد کو دور کرنا کس قدر ضروری ہے، انشاءاللہ تعالی یہ سارا بیان ہوگا، اور اسی عالم کورس اردو میں ہوگا، مگر یہ انشاءاللہ تعالی اگلے لیسن میں آپ کو یہ چیزیں بیان کی جائیں گی، اور کوشش یہ ہوگی کہ یہ تینوں ٹاپکس ایک ہی لیسن میں کور ہو جائیں، کیونکہ یہ تینوں ٹاپک ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، غصہ، کینہ، حسد، اور اس کی جو اکثر ڈیفینیشنز ہے، تعریفات ہیں اور اس کے جو معاملات ہیں، ہر ذی شعور سمجھتا ہے کہ ہمیں غصہ نہیں کرنا چاہیے، کسی مسلمان کا کینہ یعنی دشمنی اپنے دل میں نہیں رکھنی چاہیے، اور کسی سے حسد نہیں کرنا چاہیے۔ حسد کیا ہوتا ہے؟ کسی کے پاس نعمت دیکھی، اچھی گاڑی دیکھی مثال کے طور پہ، اور یہ دل میں دعا کرنا، خواہش کرنا کہ اس کے پاس گاڑی وہ چلی جائے اور میرے پاس آ جائے، اس کو کہتے ہیں حسد۔ اور اگر یہ خیال پیدا ہوا کہ اللہ پاک نے اس کو اچھی گاڑی دی ہے، مجھے بھی ایسی گاڑی مل جائے، یہ ہے رشک، یہ جائز ہے۔ دیکھ لیں ابھی دوسرے کا نقصان کر کے اپنا فائدہ کرنا، یہ حسد، اور دوسرے کا نقصان کیے بغیر اپنا فائدہ بالکل جائز، رشک ہے، غیبتہ بھی اسے کہتے ہیں۔ تو کن چیزوں میں غیبتہ جائز ہے، کن میں نہیں، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ تو جائز امور میں غیبتہ بھی جائز، اگر معاذ اللہ کسی کے پاس کوئی حرام چیز ہے تو اب یہ خواہش کرنا کہ مجھے بھی ایسی چیز مل جائے، یہ بالکل غلط ہے، ایسا رشک، ایسا غیبتہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو ہمیں بس اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ بننا ہے، اور نیک بندہ بننے کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا ہے، یہ چیزیں بیان ہو رہی ہیں تصوف کے اس بیان میں، اور احیاء العلوم میں امام غزالی علیہ رحمہ ہمارے دل کی اصلاح کر رہے ہیں۔ آپ امیجن کریں کہ اگر یہ غصے کی آفات سے ہم بچ جائیں، بغض سے بچ جائیں، حسد سے بچ جائیں، تو ہمارے گھر کیسے امن کا گہوارہ بنیں گے انشاءاللہ تعالی، کیسا مسلمانوں میں بھائی چارہ ہوگا، اور کیسی ایک پرسکون لائف ہوگی، اور کیسا ایک امن والا اور پیسفل معاشرہ ہوگا۔ اللہ نصیب کرے، اور ہمارا مقصد اور مقصود یہی ہے کہ ہم ان برائیوں کو پڑھیں، سمجھیں، تاکہ ان سے بچ سکیں، جس طرح ہم دنیاوی بیماریوں کے بارے میں معلومات لیتے ہیں تاکہ بچ سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔